انني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله العظيم. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکرانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر الزام لگاتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ثابت قدم رہا. لیکن اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو جیل میں جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا. یوسف نے کہا، اے میرے پروردگار، جیل میرے لیے اس چیز سے زیادہ پیاری ہے جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلاتی ہیں، اور اگر تو نہ پھیرے تو جو یہ سب مجھ سے چاہتی ہیں میں اس کے آگے جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے ہٹا دی. بے شک وہی ہے جو سنتا ہے اور جانتا ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا، حالانکہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیں ایک مقررہ وقت تک. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. یہ دوسرا امتحان ہے یوسف علیہ السلام کا، اور دیکھا جائے تو پہلے امتحان سے بڑا امتحان ہے. اس کی روشنی جا رہی ہے، اس کو بند کر دیں. آپ یہ اچھا ہوتا ہے اس کو چیک لے گئے. تو یہ امتحان جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت امتحان ہے. اگر آپ دیکھیں پہلا امتحان تو یہ تھا کہ زلیخا نے تمام گھر کے دروازے بند کیے اور بند کرنے کے بعد اس نے اپنے حسن کی نمائش کر کے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنا چاہا. اور یہ دوسرا ہے جہاں اس کی سہیلیاں اور سارے شہر کی خوبصورت عورتیں اکٹھا ہیں اور یوسف علیہ السلام پر اپنے جال پھینک رہی ہیں، اور وہاں سے بچ نکلنا اور اس جال سے بچ نکلنا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سب اس جو تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے جناب یوسف علیہ السلام کو، اپنے پیغمبر کو، جس کو مستقبل میں مصر کی حکومت سنبھالنا ہے. ظاہر ہے اسے عورتوں اور لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑنا. اور ایک کردار کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی، تیروں اور تلواروں میں، بلکہ زندگی کے میدان میں جو یہ تیر و تلوار ہیں، جذبات کے اور آنکھوں کے اور یہ تمام جو عیارانہ مکارانہ، یہ بھی ایک سخت امتحان ہوتا ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. انسان صرف یہی نہیں کہ ہے مصیبت میں آزمایا جاتا ہے، عیش و راحت میں بھی آزمایا جاتا ہے. اور یہ جو لطیف جذبات ہیں انسان کے، اس میں اچھے چوک جاتے ہیں.
بہت سے وہ لوگ جو میدان جنگ کے پہلوان ہوتے ہیں وہ ان میدانوں میں ہار جاتے ہیں. بہت سے وہ لوگ جن کی زبانوں پر ہر وقت قال اللہ قال رسول ہوتا ہے وہ بھی. اکبر نے کہا نا کہ بغیر شرح شیخ یوں تو تھوکتے بھی نہیں, اندھیرے اجالے میں مگر چکتے بھی نہیں. تو یہ بہت سخت امتحان ہوتا ہے, اور اس امتحان میں ثابت قدم رہنا اور کردار کی تربیت کرنا یہ بہت ضروری تھا. چنانچہ یہ دوسرا سخت امتحان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیا جا رہا ہے. زلیخا اپنی رسوائی سے گھبرا کر, جس کی رسوائی ہوئی ہے, ایک اونچے گھر کی عورت ہے اور اس کی تمام میں رسوائی ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ تمام لوگ ہمیشہ اونچے گھروں کے معاملات میں بہت دلچسپی لیا کرتے ہیں, اور ان کے اندر کوئی بات بھی ہو جائے تو اس کے افسانے بنا دیتے ہیں, نمک مرچ لگا دیتے ہیں. چنانچہ یہ افسانے نمک مرچ لگا کر سارے شہر میں پھیل گئی, اور اس کی جو اپنی سہیلیاں ہیں زلیخا کی, خود انہوں نے چرچا کرنا شروع کر دیا کہ زلیخا اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے, اور یہاں تک چرچا کیا غالباً کہ شاید وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے, یعنی یہ کہ اس کا کردار بھی داغدار ہو گیا ہے. یہاں تک چرچا کیا. قرآن کریم نے یہاں پر آتے ہیں اور طوائفوں کو نچاتے ہیں, ان کے اوپر خوب ساز چنگ بجتا ہے, خوب چھولداریاں لگتی ہیں, معاملے افیکٹ ہوتے ہیں, ان کو بھی آیت مل جاتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کسی بات کا غم ہی نہیں ہوتا انبیاء کرام کو, تو چاہے کتنے بھی ڈانس کرو, کچھ بھی کرو, کپڑے اتار کے پھینکو, انہیں تو کوئی غم ہی نہیں ہوتا کسی بات کا. لہٰذا حرج کیا ہے, آیت موجود ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب ان سے کہو بھائی یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے, تو کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانتے, آپ بزرگوں کو نہیں مانتے. قرآن کریم کی آیت مل گئی, ان کو ہر ایک کو مل جاتی ہے. جو ہمارے سیکولرزم کا بیٹ چاٹتے ہیں جو لوگ, وہ بھی قرآن میں رہتے کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے. سامپردائکتا ورودھی سمیتی کے لوگ ہیں, وہ کہہ دیں گے ان اللہ لا یحب المفسدین, اللہ میاں کو فساد جھگڑے پسند نہیں, ان کو بھی آیت مل جاتی ہے اپنے مطلب کی, وہ فٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر. ہر ایک کو اپنے مطلب کی آیت قرآن کریم کے اندر مل جاتی ہے, ہر شخص کو. جو عملیات کرنے والے ہیں اور عملیات کر کے جو ہے ہر ایک جن بھوت اتارتے پھرتے ہیں, خاص طور سے خوبصورت عورتوں کے جن زیادہ اتارتے ہیں, ان کو اتارنے والے خود چڑھ جاتے ہیں. وہ جو ہے وہ بھی قرآن کریم میں آیت ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام والی آیت, تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, کہ ہم تو سلیمان علیہ السلام کا علم ہے, یہ وہاں سے سیکھا ہے, قرآن میں تذکرہ ہے اس کا. ان کو بھی آیت مل جاتی ہے اس کے اندر. بازار میں سڑکوں کے اوپر جڑی بوٹیوں, سانڈے کا تیل بیچنے والے پہ لقد آتینا لقمان الحکمت, وہاں سے نکال لیتے ہیں. لقمان علیہ السلام حکیم کو جو ہے خدا تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا تھا, ان کو مل جاتی ہے. قرآن کریم کی آیت چشمہ کرنے کے لیے ہر ایک کو مل جاتی ہے. وہ ایک مشہور جو روایت ہے کہ ایک شیطان صاحب بیٹھے تھے کہیں اس کے پاس, بلڈنگ کے پاس, بہت اونچی بلڈنگ کے پاس. کوئی صاحب گزرے تھے, رو رہا ہے, کوئی بوڑھا رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میں شیطان لعین ہوں. پہلے اس جہاں بلڈنگ نہیں تھی, یہ چھوٹا سا کارخانہ تھا, میں نے جو اس کا کیشیئر تھا اس کے دل میں ڈالی کہ مار اس کو کارخانے کے مالک کو, کر قبضہ اس کی دولت کے اوپر. مار دیا اس نے, قبضہ کر لیا اس نے. پھر میں نے کہا خوب حرام کی کمائی کما گا. کیسا حلال؟ خوب کما, جتنا بھی لوٹا جائے تو خوب لوٹا. پھر میں نے کہا اب تیرے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ شہر میں جما دے اپنی دھوس, جمانے لگا. پھر میں نے کہا بنا ایسی بلڈنگ جو کسی کی نہ دیکھی, اتنی اونچی بلڈنگ بنا. اس نے اتنی اونچی بلڈنگ بنائی, اور پھر اس نے اس کے اوپر بورڈ لگا دیا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, اس پہ رو رہا ہوں کہ سب کچھ کیا میں نے, اور منسوخ پھر بھی ادھر ہی ہوا, پھر بھی ادھر ہی منسوخ ہوا. تو قرآن کی آیت جو ہے وہ ہر ایک کو مل جاتی ہے, ان کو بھی ھذا من فضل ربی کی آیت مل جاتی ہے, اور ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو یہ جو ڈانس کرانے والے اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مظاہرہ حسن ہو تو رہا ہے, اور یوسف علیہ السلام مظاہرہ حسن کر رہے ہیں, اور بالکل کچھ ایسا ہی نقشہ ہے کہ بیٹھی عورتیں اور خواتین اور پھل کاٹ رہی ہیں, اور ان کا اشارہ تو پردہ اٹھا کے آئے ایک دم, بالکل جیسی کہ وہ مطلب یہ اپنے پروگرام میں مائیکل جیکسن ایک دم آتا ہے دھاڑ سے کر کے, اور جو ہوئی ہائی و شو شو شا شروع ہو جاتی ہے, بس وہ شروع ہو گئی. یہ انہوں نے ماحول بنایا ہے, لیکن یہ ہے نہیں. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس وقت خدا کے پیغمبر باضابطہ ہے بھی نہیں, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس گھر کے غلام ہیں, اور ان کو وہ مقصد بھی نہیں معلوم کہ کس لیے ان کو بلایا جا رہا ہے. ان کو یہ مقصد بھی نہیں معلوم کہ کیا پروگرام ہے زلیخا کا اور کیا مکاری ترتیب دی گئی ہے.
فلما رأینہو اکبرنہو، جب ان عورتوں نے اس کو دیکھا، اکبرنہو ترجمہ کیا، ششدر رہ گئیں، دنگ رہ گئیں. اکبرنہو کا ترجمہ ہوا بڑا سمجھا اس کو، اکبر بڑا لگا ان کو، یعنی ہے کوئی چیز. دیکھا تو دیکھ کے لگا کہ ہاں ہے کچھ چیز. اکبرنہو ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، بہت ہینڈسم ہے. اکبرنہو کچھ لگا ان کو. وقطعنا ایدیہن، اور کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ. ہاتھ کیسے کاٹ لیے؟ سوال یہ. آج تک ہم نے تو سنا نہیں کوئی ہاتھ میں چھری کو ایک دم سورج بھی اگر نکل آئے گا تو کون ہاتھ کاٹ لے گا؟ پھر ایک تھوڑی سب نے کاٹ لیا. قطعنا ایدیہن، ایک ہاتھ کے لگ جائے تو کچھ بھی ٹھیک ہے، سب نے ہاتھ کاٹ لیے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو تصویر بنائی گئی وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. ہاتھ کاٹ لیے تو کہتے ہیں ایسا ہوا کہ جیسے ہی گھسے تو دنگ رہ گئی، اور دنگ رہ کے جلدی جلدی جو ہے اس میں یعنی اس کاٹنے کے بجائے جو بھی ہاتھ اندر سنترا تھا، بائبل تو کہتی ہے سنترے تھے، کوئی سیب کہہ رہا ہے، اور اسے کاٹا تو ہاتھ کاٹنے میں وہ تو کٹا نہیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں. یہ شکل ہوا کھینچی، ہاتھ کاٹ لیے. لیکن ایسی از خود رفتگی کہیں آج تک آپ نے دیکھی ہے کہیں اور کسی جگہ کہ کسی مجمع میں ایسے کوئی اچانک آ جائے اور ہاتھ کاٹ بیٹھے اپنے سب کے سب، ایک بھی نہیں؟ جب معلوم ہی ہے کہ یوسف کو دیکھنا ہے، ابھی نظارہ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے پہلی سترک ہیں اور پہلی مائنڈ جو ہے اٹینشن ہے پہلے ہی دیکھنے کے لیے، تو پھر ہاتھ کاٹنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ ادھر کوئی ادگے میں اور اچانک تو کوئی بات ہونے والی ہے نہیں. تو پھر ہاتھ کاٹ بیٹھی کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو ہے نا وہ ممکن عملی طور سے وہ چیز سمجھ میں آتی نہیں، نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ ایسا ہوتا ہے. اس طرح سے کوئی آ جائے، کتنا بھی حسین میں کہوں سورج بھی نکل آئے، آدمی چمچماتا سورج بھی نکل آئے گا اگر اچانک، تو بھی کوئی ہاتھ نہیں کاٹ بیٹھے گا، کوئی بھی نہیں کاٹ بیٹھے گا. یا کوئی بھی مان لیجیے آپ نے 1000 واٹ کا بلب جلا دیا ایک دم اندھیرے میں، تو بھی نہیں کاٹ بیٹھے گا کوئی. وہ تو ایک دم چھری چھوٹ جائے گی یا کچھ بھی ہو جائے گا. تو ایسے کیسے ہاتھ کاٹ بیٹھے؟ کٹ رہا ہے ہاتھ، آج گاجر ہے کہ مولی ہے کٹ رہا ہے ہاتھ، کیوں کٹ رہا ہے؟ تو مطلب کیا ہے قطعنا ایدیہن، کہ ہاتھ کاٹ بیٹھی. اچھا اس سوچتے ہیں تو دیگر مفسرین نے بھی ادھر ذہن چلایا ہے، اوروں نے بھی، کہ کچھ اور مطلب لگتا ہے قرآن کریم کی اس بات کا، ہاتھ کاٹ بیٹھی کا. تو بعض تفسیروں میں ہے کہ عز انامل عربی کا ایک وہ ہے محاورہ. جب کسی چیز کو دیکھ کر انتہائی حیرت ہوتی ہے تو عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتی ہیں دانتوں میں. یہ حیرت کی تعبیر ہوتی ہے، انگلیاں چبائیں یعنی کہ حیرت کی. عز اناملہ یعنی حیرت کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو ان کو دیکھ کر یہ ایک محاورے کا استعمال کیا ہوا ہے کہ اپنے انگلیاں چبانے لگی، دانتوں میں انگلیاں دے لیں، انہوں نے دانتوں میں انگلیاں دے لیں یا چبانے لگیں. کچھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کچھ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ یوسف کو پھانسنے کے لیے ایک جرم بنانے کی کوشش کر رہی تھی، ایک جرم بنانے کی، لہٰذا انہوں نے اپنے ہاتھوں پر خراشے ڈالے چاقوؤں سے، تاکہ یہ کورٹ میں ثابت کر سکیں کہ یوسف نے دست درازی کی تھی اور اسے چھڑانے میں ہمارے ہاتھ چھڑانے میں ہماری کلائیوں پر دیکھو یہ زخم آ گئے یا یہ کھروچے آ گئے، ان پہ ایک کیس جھوٹا بن سکے. ہاتھ انہوں نے اپنے کاٹ لیے. میرے خیال سے اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کو بعض ایک آدمی مفسر نے نقل بھی کیا ہے اس رائے کو، قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کاٹ بیٹھی نہیں، یہ ترجمہ ہی غلط ہے، کاٹ بیٹھی، کاٹ لیے. وقطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. چھری پہلے سے رکھی گئی ہے پلان کے مطابق، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کے لیے، ان پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے جب ہر طرح سے ہیلے غمزے اشوے کر لیے اور کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے دل کو مائل نہ کر سکیں، تو عورت کا آخری ہتھیار یہی تو ہوتا ہے کہ مر جائیں گے ہم، آنسو بہانا شروع کر دیں گی، اور اگر ہماری بات نہیں مانی تو ہم خودکشی کر لیں گے، جان دے دیں گے، ہم خون بہا دیں گے ہم. یہ ان کا آخری ہتھیار ہوتا ہے، اور مرد پہ سب سے زیادہ کارگر یہی ہوتا ہے. دیکھا اس اسلام کی طرح قابو میں نہیں آ رہے تھے، چھری اٹھا کر کے اپنے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیے، اپنے ہاتھ کہ اگر تم نہیں مانے تو دیکھو ہم اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے. اس طرح کوئی ادا کوئی انداز ان کو دکھایا، کیونکہ چلا ہی تھا کہ زلیخا سے اتنا نہ ہو سکے کہ اپنے غلام کو جو ہے اپنی طرف مائل کر لیتی، دیکھو ہم کر کے دکھائیں گے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ چیز بطور عیاری اور مکاری کے کی یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کے لیے، اس کا واضح اشارہ اسی آیت کے اندر موجود ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں یوسف السلام؟ کہہ رہے ہیں رب السجن احب الی الا تصرف عنی کیدہن، اے میرے پروردگار اگر تو نے ان کی چال کو مجھ سے دور نہ کیا، الا تصرف، ان عورتوں کی چال کو اگر تو نے مجھ سے دور نہ کیا، اصب الیہن، تو میں تو پھسل جاؤں گا. اگر تو نے ان کی چال کو،
اب آپ غور کریں کامن سینس سے کہ اگر پھل کاٹتے میں بے اختیاری میں کٹ گئے ہیں ہاتھ تو یہ چال کہاں ہوئی؟ یہ چال کون سی ہے؟ یہ چال کب ہوئی ہے؟ قرآن تو اس کو کھلم کھلا چال کہہ رہا ہے، اور صرف یہاں چال نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ یہ ان کی چال تھی. دیکھیے دو برق آگے سنیے. ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. بادشاہ نے پوچھا بتاؤ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ کدھر ہیں؟ ہاتھ کاٹ لیے تھے جنہوں نے، کہاں ہیں وہ عورتیں؟ ان ربی بکیدہن علیم. یقیناً میرا رب ان کی مکاری کو جانتا ہے. ان رب صاف ہے بالکل کلیئر. انہوں نے ہاتھ مکاری میں کاٹے تھے، بے خودی میں نہیں کاٹے تھے، وارفتگی میں نہیں کاٹے تھے. قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اس دن مکاری کر رہی تھی، ہاتھ کاٹنے کے دکھانے کی ڈرامہ کر رہی تھی، ایکٹنگ کر رہی تھی. وہ اس وقت مجھے پھانسنے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بات تھی تو قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ اس کو کیوں نہیں ذکر کیا، اور یہ پورا نقشہ کیوں نہیں کھینچا کہ جب یوسف قابو میں نہ آئے تو انہوں نے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، جب ان کے غمزہ ودا و اشوہ سے قابو میں نہ آئے تو ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے. اس بات کو صاف صاف کیوں نہ کہا بلکہ اشارے میں کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب قرآن کریم کی شأن شان نہیں ہے یہ انداز بیان. قرآن کریم اس طرح کی بات صرف اشاروں میں کرتا ہے. قرآن کریم کوئی رومانٹک ناول نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی جزیات اور رومانی جذبات کو لہ لہ کے ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں، قرآن کریم میں نہیں ہے وہ انداز بیان. ایسے موقع پر دمن بچا کے نکل گیا ہے کہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس کی زبان و بیان بھی شائستہ ہے انتہائی. ایسے مواقع پر قرآن کریم نے صرف اشاروں سے کام لیا ہے، اور اشارے بالکل واضح ہیں، ایسے نہیں کہ آپ کی سمجھ میں آئے تھے. کہ آگے دیکھیے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. اور پھر یوں کہنے لگیں یقین کرو یہ آدمی انسانی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انسان تو ہماری چال سے بچ کے جا نہیں سکتا. ہم تو ایسا اشوا ادا والے اور انداز والے ہیں کہ آدمی بچ کے جا نہیں سکتا، اور جو یہ آدمی نہیں پھنسا تو یہ کوئی آدمی ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. ان ھذا الا ملک کریم. حالانکہ ایک بات اس سے یہ بھی اندازہ لگ رہی ہے کہ فرشتوں کو وہ مانتی تھی، تسلیم کرتی تھی، فرشتوں پہ ایمان تھا، ایک جزوی طور سے بات معلوم ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہ اعتراف خود بتا رہا ہے کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن جب دیکھا ناکام رہیں تو اپنے آپ کو دوش نہیں دیا بلکہ یوں کہا کہ وہ آدمی ہی انسان کا وہ انسان ہے ہی نہیں، اس پہ تو اس پتھر دل پہ کوئی چیز اثر کرتی ہی نہیں، لہٰذا وہ تو کوئی فرشتہ ہے. ان ھذا الا ملک کریم. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. تو کہنے لگی دیکھو یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے الزام دے رہی تھی، یہ ہے وہ. کتنا پاک کردار، کیا اس کے ساتھ کسی غلط فعل کا صدور ہو سکتا ہے جس نے تمہاری طرف دیکھنا گوارا نہ کیا؟ اور کتنا متاثر کن کہ تم خود اس سے متاثر ہوئی. تو پھر مجھے الزام دینے کا کیا جواز ہے؟ فذلکن الذی لمتننی فیہ. اور اب کھلم کھلا جب دیکھا کہ سب کو انوالو کر چکی میں، سب کو پھانس چکی میں، تب کھلم کھلا کہہ رہی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ. ہاں میں نے اس کو پھانسنے کی کوشش کی تھی، عن نفسہ، اپنے لیے، اپنے اس کے جی سے میں نے کوشش کی تھی. اب اعتراف کر رہی ہے، کیونکہ جب وہی جرم سب کر چکے تو اب اعتراف کرنے میں شرم ہی کیا ہے. جب اس حمام میں سب کے کپڑے اتر گئے تو اپنے کپڑے اتارنے میں کیا حرج ہے؟ کھلم کھلا اعتراف کر رہی ہے. اور یہ اعتراف بھری محفل میں لوگوں کو لگتا ہے کہ بے شرمی، اتنی بے شرمی کیسے آ گئی عزیز مصر کی بیوی میں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراف تو آج بھی بالکل یہ ماحول موجود ہے، بالکل یہ ماحول موجود ہے، اور اس طرح سے اعتراف ہوتے ہیں کھلم کھلا. ابھی آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں باقاعدہ ایک منسٹر نے پریس کانفرنس میں، لیڈی منسٹر نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ ہاں میرے ناجائز تعلقات ہیں فلاں صاحبہ سے. ابھی بلا مسٹی میں ہے، اس وقت برطانیہ کی مسٹی میں پریس کانفرنس میں اخباروں سے بول رہی ہیں. جرمنی میں ابھی ایک صاحبہ ہیں، بی بی سی نے ان کا انٹرویو نشر کیا. جرمنی میں باقاعدہ پریس کانفرنس بلا کہ $20,000 میں جو ہے ریڈیو جرمنی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، $20,000 میں، جس میں کیا بات انہوں نے فرمائی ہے کہ 13 گھنٹے میں 200 مردوں کے ساتھ میں نے جنسی تعلقات قائم کر کے ورلڈ بک آف ریکارڈ میں نام دینے کے لیے درخواست دی ہے. 13 گھنٹے میں 200 مردوں سے مکمل جنسی تعلقات میں نے قائم کر کے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو ریکارڈ بک ہوتی ہے ورلڈ بک آف ریکارڈ، اس کے اندر میں نے درخواست دی ہے کہ اپنا نام شامل کروں. یہ پریس کانفرنس میں کھلم کھلا اعلان کر رہی ہے. کوئی حیا نہیں آ رہی، کوئی شرم نہیں آ رہی کسی بھی قسم کی. یہ جو سماج اور سوسائٹی جس کو ہم آج جدید کہتے ہیں نا، ماڈرن، یہ ماڈرن نہیں ہے، ہمیشہ سے چلی آئی ہے. اب لیڈی ڈائنا ہے جو کھلم کھلا اعتراف کرتی ہیں کہ ہاں جو مجھے گھوڑا چلانا سکھاتا تھا اس سے میں نے ناجائز تعلقات میں ملوث تھی، اور شوہر موجود ہیں، ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے،
اور باقاعدہ BBC کو انٹرویو دے کے صاف صاف کہیں ساری دنیا کو سنا رہی ہیں کہ ہاں اس گھوڑے والے سے جو ہے میرے تعلقات تھے اور جنسی تعلقات تھے، اور کوئی شرم نہیں آ رہی انہیں. اور اتنی بڑی ڈائن ہے کہ اس کے بعد پھر ایک کو، دو کو، تین کو، بعد میں سب سے آخر میں ایک فرزند توحید کو بھی پھانسا انہوں نے. ڈائنا کیا تھی؟ ڈائن. اور باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کی تمام تشہیر بھی کی کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، ابھی نکاح بھی ہوا نہیں، آپ شادی شدہ آلریڈی ہیں. اتنی بڑی فاحشہ عورت کو جو ہے پریس نے دنیا میں کیسا محترم خاتون بنا کے پیش کیا کہ لاکھوں من پھول نچھاور کر دیے گئے ان کی لاش کے اوپر. حالانکہ کسی اسلامی حکومت میں ہوتی تو پتھر مار مار کے ختم کر دی جاتی. لیکن فرزندان توحید کا ریسپانس کیا تھا؟ پاکستان میں کئی صاحب کی تو ہردے گتی بند ہو گئی کہ ہائے ڈائنا انتقال فرما گئی لوگ. اور عرب اخباروں نے کیا لکھا ہے اسلام پسندوں نے کہ برطانوی سازش ہے یہ، اس نے ایک مسلمان ولی عہد کو پیدا کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے. مسلمان ولی عہد محمد فائز سے پیدا ہو رہا تھا، لہٰذا یہ ساری اسلام کے خلاف کی گئی ہے. کتنا اسلامی اخلاق، کتنا زبردست اخلاق ہے آپ دیکھیں. تو تمدن کہاں تک پہنچا؟ لوگ کو زلیخا پہ اعتراض کہ زلیخا بھائی کہہ رہے ہیں کیسے اس نے کہہ دیا سب کے سامنے. یہاں تو کھلم کھلا ہو رہا ہے. کرسٹائن کلر کیس میں معلوم ہوا کہ برطانوی کیبنٹ کے آدھے زیادہ ممبر جو اس خاتون کے ساتھ ملوث تھے، آدھے زیادہ ممبر کرسٹائن کلر کے ساتھ ملوث تھے. تو یہ سب کھلم کھلا اپنے جنسی گندگیاں جو اچھالنے کا جو رجحان ہے وہ چلا آ رہا ہے. اور کوئی تعجب کی بات نہیں کہ زلیخا نے کہہ دیا لقد راودته عن نفسه، ہاں میں نے پھسلانے کی کوشش کی تھی اس کو، فاستعصم، لیکن یہ جمع رہا. لیکن یہ جمع رہا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بد کردار عورت کہہ رہی ہے جس نے پھانسنے کی کوشش کی تھی. جب اس کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کھلم کھلا، تو حضرات مفسرین کرام سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے کیسے کہہ دیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا میں کہ یوسف جو ہے مائل ہو گئے تھے اس کی طرف؟ کیسے کہہ دیا؟ بتقاضائے بشریت مائل ہو گئے تھے. اس دن میں نے عرض کیا تھا غلط ہے یہ ترجمہ. رسول معصوم ہے اور رسول کبھی مائل گناہ کی طرف ہو نہیں سکتا. اور یہاں خود وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جمع رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جمے رہے. اور آگے کی آیت میں یوسف خود کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اگر تو ساتھ نہ دے تو میں تو پھسل جاؤں گا. اس کا مطلب نہیں پھسلے تھے. یوسف بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں پھسلا تھا، عورت بھی کہہ رہی ہے کہ جمع رہا، اور یہ فرمانے کہ پھسل گئے تھے. اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ صاحب یہ سب غلط ہے تو کہتے ہیں اچھا آپ قرآن شریف کو بزرگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں کیا؟ یہ مجھے یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ اس سے بزرگوں کی شان پہ دھبا آتا ہے. چاہے میں قرآن کے دھبے چھڑا رہا ہوں، قرآن کریم پہ دھبا لگ جائے کوئی حج کی بات نہیں. یوسف کی شخصیت پہ لگ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور کسی پہ دھبا نہیں لگنا چاہیے. بہرحال وہ عورت خود کہہ رہی ہے جمع رہا، فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ نہیں کیا جو میں کہہ رہی ہوں لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ جیل میں جائے گا. محبت کر کے ہار گئی، چال بچھا کے ہار گئی تو اب دھمکی پہ اتر رہی. ایسے نہیں مانا تو اب جیل میں جائے گا. ایک سرکاری عہدیدار کی بیوی اپنے ملازم کو دھمکا رہی ہے کہ اگر یوں ایسا نہیں مانا تو جیل میں جائے گا. آخر میں یہی تو ہوتا ہے. تھاندار صاحب کی بیوی جو ہے تھانے کے تو سہارا لیتی ہیں آخر میں جب کچھ نہیں ہوتا. اپنے جو وسائل ہیں انہیں کو سامنے لایا جاتا ہے. تو اگر یہ نہیں مانے گا تو میں اس کو جیل بھجوا دوں گی، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ وہاں ذلیل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کو اپنی جیب میں سمجھنے کا جو رجحان موجودہ دور میں پایا جاتا ہے کہ نسیم راؤ سمجھ رہے ہیں کہ CBI کا چیف میں ہوں، جو چاہوں فیصلے کرا لوں عدالت سے، اور آج کی گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ جو چاہوں میں فیصلے کرا لوں. ہماری جیب میں رکھی ہوئی ہے عدالت وہی فیصلہ کرتی ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے. یہ نیا رجحان نہیں ہے. اس وقت بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں جو بھی کہوں گی فیصلہ وہی ہوگا، عدالت میں جائے گا ضرور لیکن فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا. اس وقت بھی وہ یہ سمجھ رہی ہے، اتنا غرور ہے اسے، سمجھتی ہے جیل جائے گا یہ یقیناً، حالانکہ جرم نہیں ہے، بلا جرم بھی، کیونکہ عدالت تو وہی کہے گی جو میں کہوں گی. عدلیہ اس وقت بھی ایگزیکٹو کے تابع تھی اور آج بھی تابع ہے، ہمیشہ سے تابع رہی. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، یوسف نے کہا پروردگار جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ بلاتی ہیں مجھ کو. بلاتی ہیں مجھ کو، زلیخا تو بلا رہی ہے. عورتیں تو اس کو لان تان کر رہی تھیں، عورتیں تو لان تان کر رہی تھیں اس کو. بلاتی ہیں یہ مجھ کو، وہی بات جو میں نے کہی. یہ رجھانے کی کوشش کر چکی تھیں سب، انگلیاں بھی اسی چکر میں کاٹی تھیں. ورنہ بات صرف اتنی ہوتی کہ زلیخا پہ الزام لگایا تھا، زلیخا نے بلا لیا، تو پھر یہ وہ کہاں بلاتی ہیں؟ زلیخا بلا رہی ہے خالی. یدعوننی جمع کا صیغہ کیوں بول رہے ہیں؟
ہر لفظ اس نظیر کی تائید کر رہا ہے جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. جو یہ بلاتی ہیں مجھے، یعنی سب وہ اس گناہ میں ملوث ہو چکی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نہ پھیرے ان کی چال مجھ سے، ان عورتوں کی چال، ان سب عورتوں کی چال تو نہ پھیرے مجھ سے، اصبو الیہن، میں تو ان کی جال میں پھنس جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. دیکھیے چال غلط بول رہے ہیں یوسف السلام میں تو ان کی چال میں پھنس جاؤں گا. یہ ان کی چال ہے جو کر رہی ہیں. سب عورتوں کی، خالی زلیخا کی نہیں، قیدہن، سب عورتیں اس چال میں شریک ہیں. ایک پری پلان ڈرامہ ہے. قیدہن، میں تو پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. کیوں؟ خدا کا پیغمبر کیا گناہ میں پھنس سکتا ہے؟ کیا جاہلوں میں ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ نہیں، خدا کے پیغمبر نہیں پھنستے گناہ میں، خدا کے پیغمبروں سے لغزشیں نہیں ہوتی. لیکن یوسف خدا کے پیغمبر ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نہ پھیرے تو میں تو ان کی چال میں پھنس جاؤں گا. پھنس ہی نہیں سکتے جب خدا کے پیغمبر ہے. تو خدا کا پیغمبر ہو یوسف علیہ السلام یا کوئی اور بھی پیغمبر چاہے کیوں نہ ہو، گناہ سے اگر بچتے ہیں تو صرف خدا کی مدد سے بچتے ہیں، اپنے آپ نہیں بچتے. اور اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، کیونکہ تو ہے اصل مختار کل. قَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے سنی اس کی دعا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کی چال پھیر دی اس سے. یعنی یوسف ان کی چال میں نہیں آئے، جیل چلے گئے. مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یوسف نے جیل مانگی، حالانکہ ان کو بہتری مانگنی چاہیے تھی، بہتری مانگنی چاہیے تھی. بغیر جیل کے اللہ میں پھیر دیتا. جیل جا کے حضور تو ہمیشہ یہ مانگتے تھے اللہم انی اسألک العافیہ، یعنی جو مشکل ہے وہ دور ہو جائے. یہ نہیں کہ مشکل کا جواب مشکل سے، کہ ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل میں پھنس جاؤں. تو یوسف مشکل سے نکلنے کے لیے دوسری مشکل مانگ رہے ہیں، لیکن حضور اقدس ہمیشہ مشکل سے نکلنے کے لیے عافیت مانگتے تھے کہ اللہ تو بغیر مشکل میں ڈالے بھی مشکل سے نکال سکتا ہے. یوسف نے جیل مانگی، لیکن وہاں اس وقت جیل ہی ان کے لیے سب سے محفوظ مقام. آدمی باہر ہے، اگر 1 جولائی کو انہوں نے ریپ کیا، 2 جولائی کو انہوں نے قتل کیا، 3 جولائی کو انہوں نے یہ کیا، روز الزام لگتے رہیں گے. اور اگر جیل چلا گیا تو اس پہ کوئی الزام نہیں لگ سکتا، وہ ہر الزام سے بری ہو جائے گا. تو جو چہار طرف سے الزامات کی زد میں ہو وہ جیل ہی کو اپنے لیے مقام عافیت سمجھے گا. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. جو دعا کوئی اس سے مانگے اس کو وہ سنتا ہے، اور جو سازشیں ہوتی ہیں ان کو وہ جانتا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، لیکن یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی اور زلیخا کی ناپاکی کردار کی، یہ ساری علامتیں دیکھنے کے بعد بھی ان حکمرانوں کو مناسب یہی لگا کہ اس کو جیل میں ڈال دیں. ثم بدا لهم، انہیں اچھا یہی لگا، ٹھیک یہی لگا کہ اس کو جیل میں ڈال دیں. یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیں، یہی اچھا لگا. جانتے تھے کہ ان کا قصور نہیں، اور جانتے تھے کہ زلیخا کا قصور ہے، بڑے گھر کا قصور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے گناہ کو پھنسانا ہی مناسب لگا. کیوں؟ اس گھر کی عزت بچانے کے لیے. ہر دور میں لوگ جو بھی حکمراں ہیں اپنے بڑے آنگنوں کی عزت بچانے کے لیے بے گناہوں کا شکار کرتے آئے ہیں، ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے. ایک گھر کی دیواریں جو مستحکم ہیں، اس گھر کی بات باہر نہ نکلنے پائے، اس کے لیے نہ جانے کتنے لوگ زندہ چنوا دیے جاتے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے کہ ایک بات تو وہی سوچتے ہیں کہ اگر یہ چلے گئے تو ہمارے گھر کی بدنامی رک جائے گی. دوسری بات بھی سوچتے ہیں کہ آنکھ سے اوجھل ہو گئے تو زلیخا کا پاگل پن بھی ٹھیک ہو جائے گا. تیسری بات وہ یہ سوچتے ہیں، زلیخا سوچتی ہے کہ اگر یہ جیل چلے گئے تو وہاں کی مشقتیں اور اذیتیں برداشت کر کے شاید ان کا دل پھر جائے. ہر ایک کے سامنے اپنی اپنی مصلحتیں ہیں، لیکن انہیں مناسب یہی لگ رہا ہے کہ انہیں یہاں نہ رہنے دیا جائے. یہاں رہیں گے تو ہماری بدنامی کا نشان بن کے رہیں گے، ایک مدت تک ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. تو یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ انہیں حکمرانوں کو پورا یقین ہے کہ یقیناً یہ کیس قاضی اور عدالت میں جائے گا، لیکن فیصلہ وہ ہوگا جو ہم کہیں گے. تو ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. جس کو پھانسنا ہے، جس کے خلاف کیس بنانا ہے، اس کے لیے دلائل بھی بن جاتے ہیں، جعلی کھاتے بھی کھل جاتے ہیں، جعلی دستخط بھی بن جاتے ہیں، اور پورے کیس گزر بھی جاتے ہیں. جس کو جس طرح پھانسنا ہو سارے دلائل تراش لیے جاتے ہیں اور اس کو ملزم بنا کر جیل میں داخل کر دیا جاتا ہے. یعنی کسی کتے کو مارنے کے لیے پہلے اس کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے، پھر اس کو مار دیا جاتا ہے. اتنا آج بھی ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جس کو چاہے جس الزام میں چاہے ایڈمنسٹریشن پکڑ لیتا ہے،
جو چاہے اس کے لیے آرگومنٹس بنا لیتا ہے, ثبوت بنا لیتا ہے. اگر کسی کی زبان بند کرنا ہو تو 10 ہتھیار ہوتے ہیں ان کے پاس. بے گناہ ہونا اس کا کافی نہیں ہوتا, گناہ تو بنا لیے جاتے ہیں نہ جانے کتنے, جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اقتدار کے ساتھ بدل جاتا ہے سب کچھ. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں, جب بے نظیر بھٹو گورنمنٹ تھی تو عدالت کا فیصلہ ہمیشہ وہ ہوتا تھا جو بے نظیر صاحبہ فرمایا کرتی تھی, اور بعد میں مسٹر نواز شریف آئے تو عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا. ہر ایک فیصلہ جو ہے اس ایکول آنکھیں دیکھ کے ہوتا ہے, حکومت کی آنکھیں دیکھ کر. یوں کہا یہ جاتا ہے کہ غیر جانبدار ہے, اور لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلوں پر شک ہوتا ہے. یہ ہمیشہ. اب اتنا فرق ہے کہ آج جمہوریت کا زمانہ ہے, پہلے ملوکیت کا زمانہ تھا. پہلے لوگ جو کرتے تھے اس کے لیے شرافت اور انسانیت کی دہائی نہیں دیتے تھے, جمہوریت کی دہائی نہیں دیتے تھے, کھلم کھلا کرتے تھے, صاف صاف کرتے تھے. پہلے لوگ تو صرف مکار تھے, اور آج کے لوگ جھوٹے بھی ہیں اور بے ایمان بھی ہیں, یوں کہیے, یعنی اس چیز کا اعتراف بھی نہیں کرنا چاہتے. پہلے لوگ ظالم تھے, اور آج ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹے اور مکار بھی ہیں, ظلم کرتے بھی ہیں اور اس کو انصاف بتاتے ہیں دنیا کے سامنے. آپ کے ستم پر بھی لوگ ناز کرتے ہیں, آپ نے صداقت بھی چھین لی ضمیروں سے. یہ ہے تو یہ ماحول. اور یہ کتاب قرآن کریم کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. جہاں سے آپ آج تک پورا سنتا رہے ہیں, بنی اسرائیل کے قصے ہیں, واقعی خروج بنی اسرائیل ہے, سارا کا سارا آپ کو اسی ماحول اور اسی سماج کی کہانی لگتی ہے. کوئی چیز پرانی نہیں لگتی. یہ سب کچھ آج بھی یہ سازشیں, یہ چالیں, یہ مکاریاں, یہ رویے حکمرانوں کے اپنی بے گناہ رعایا کے ساتھ, یہ بڑے آنگن کی عزت کو بچانے کی کوششیں, یہ سب کچھ ہمیشہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے, اور ہر دور میں انسان کی نفسیات وہی رہی ہے. آج کے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کیسے, جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور قرآن ایک ماضی کی کتاب ہے, تو قرآن بڑھتی ہوئی دنیا کو رہنمائی کیسے دے گا, کیسے دے گا؟ قرآن تو ماضی میں رہ گیا, دنیا آگے کو بڑھ رہی ہے, رہنمائی کیسے دے گا؟ یہ سوال کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ایک جدید پیغمبر کی ضرورت ہے جسے قادیانی کہتے ہیں, یا ایک جدید مذہب, ایک جدید سوچ کی ضرورت ہے جسے کمیونسٹ کہتے ہیں. لیکن انسان کی جذبات, قرآن کریم بتا رہا ہے, تہذیب, تمدن, اس کی روایتیں, جذبات, خیالات کبھی نہیں بدلتے. مکان کا ڈھنگ بدل جائے گا, پہلے مٹی سے بن رہے تھے اب سیمنٹ سے بن رہے ہیں. لباس بدل جائے گا کہ پہلے آدمی پتے باندھتا تھا اور اب جو ہے اعلیٰ پوشاکیں پہن رہا ہے, لیکن ان لباس میں اس مکان میں رہنے والا آدمی تو وہی ہے, وہ تو فرق نہیں. وہ آدمی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور دکھ میں روتا ہے, وہی آدمی ہے. اور جب اس انسان کی عقل کامل ہے, اور جب یہ تمدن مکمل ہو چکا ہے, اس وقت قرآن کریم نازل ہوا ہے. اب یہ قرآن کبھی آدمی کے جسم پر چھوٹا نہیں پڑے گا. آپ جوانی میں جو لباس, جو کپڑے آدمی کو پہنا دیں, وہ کبھی چھوٹے نہیں پڑتے. بچپن میں پہنا دیں چھوٹے ہو جائیں گے, 2 برس کے بچے کے کپڑے 5 برس میں چھوٹے پڑ جائیں گے, 5 برس کے جو ہے 10 برس میں چھوٹے پڑ جائیں گے. لیکن جو آپ نے بھرپور جوانی میں 20 سال کی عمر میں پہنا دیے کپڑے, وہ تو کبھی چھوٹے نہیں پڑیں گے. قرآن کریم اس وقت نازل ہوا جب انسان تمدن اور تہذیب اور شعور کی تمام منزلوں پر پہنچ چکا تھا. اس کے بعد جو کپڑے اللہ نے عطا فرمائے وہ اب کبھی چھوٹے نہیں ہوں گے. سورج, آپ کہیں بھائی اب 2 دن ہو گئے سورج کو نکلتے ہوئے, اب سورج جو ہے وہ تو بہت پرانا ہو گیا, اب کچھ نیا سورج نکلنا چاہیے, کوئی نیا انتظام ہونا چاہیے. کوئی نہیں, سورج کی ہوا کی ہمیں وہی ضرورت ہے آج بھی. دقیانوسیت کہتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے, قرآن کریم یا مذہبی لوگ جو ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ اور دقیانوسی. یہ کہتے ہیں نا دقیانوسی ہے. کون ہے دقیانوس, جانتے ہیں آپ؟ اسی زمانے میں پیدا ہوا ہے جس زمانے میں ساری یہ میٹنگ ہو رہی ہے. یعنی جو عورتیں چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں اور اپنی انگلیاں کاٹے لے رہی ہیں, ہائے میں مر جاؤں, وہ بھی مر جاؤں. آج نہیں ہوتا ہے پاکستان میں. دیکھیں آپ, کرکٹ میچ ہو رہا ہو, عمران صاحب کھیل رہے ہو, اور عورتیں جو ہے آپے سے باہر ہو جاتی ہیں, امو امی, اور ہاتھوں پہ لے کے جو ہے مطلب یہ کس لے کے اچھالتی ہیں. سب کچھ ہوا, آپ نے دیکھا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہی تہذیب تو ہے آج بھی جو ہو رہا ہے. میں مر جاؤں, میرا انتقال ہو جائے, میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں, یہ سب کچھ نعرے لگتے ہیں نا اسٹیڈیم میں کھلم کھلا, دنیا سنتی ہے ان کو. یہ ایک مملکت خدا داد میں ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو اس دور میں ہو رہا ہے, کوئی فرق تہذیب میں نہیں لگ رہا. تو یہ دور وہ ہے جس میں جناب دقیانوس موجود ہیں. تو گویا دقیانوسیت یہ ہوئی نا جو دقیانوس کے دور میں ہے. تو یہ جو پارٹی سجی, جو انگلیاں کٹی, جو ہائی ہوئی, یہ دقیانوس کے دور میں ہوئی. تو آج جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ہوئے دقیانوسی, نہ کہ وہ ہوئے جو پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں, کپڑے پہننے کی بات کر رہے ہیں, وہ دقیانوسی تھوڑی ہوئے. دقیانوسی تو یہ ہوئے جن کے سماج میں یہ سب ہو رہا ہے. دقیانوسی اسی دور میں پیدا ہوا جس دور میں یوسف علیہ السلام کے قرآن کریم بیان کر رہا ہے. تو دقیانوسی یہ کا مطلب ہوا یعنی وہ چیز جو دقیانوس سے مناسبت رکھتی ہے اور اس کی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہے. تو یہ ہے وہ دور, یہ ہے دقیانوسیت, نہ کہ یہ قرآن کریم کی پاکیزہ تعلیمات ذہن کو سنوارنے والی. یہ ہے ترقی حقیقت میں. ننگا پیدا ہوا تھا آدمی,
اب کپڑے پہنتا ہے یہ ترقی ہے، یہ پہنے ہوئے کپڑے اتار دیتا ہے یہ ترقی ہے، جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی ہو گئے یہ ترقی ہے؟ یہ کیا ترقی ہے؟ اس سے پیچھے اور کیا جاتے اور کیا کرتے؟ اس سے کچھ اور کر نہیں سکتے تھے؟ یہ ہوئی رجعت پسندی کہ آپ وہاں پہنچ گئے جہاں جیسے تشریف لائے تھے ویسے ہی آپ کھڑے ہیں، یہ ہوئی رجعت پسندی۔ لیکن انسان کو مہذب اور شائستہ بنانا یہ رجعت پسندی نہیں ہے، یہ ترقی ہے۔ لیکن دنیا اس کو ترقی نہیں، اس کو رجعت کہتی ہے، اس کو ترقی کہتی ہے، اس کو ترقی ہے، وہ ترقی ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے اس واقعے کی پوری تصویر آپ کے سامنے کھینچ رہا ہے۔ ایک بار آپ اس کا ترجمہ سن لیں تاکہ جو اس میں الجھنیں کچھ تفسیری ہیں وہ آپ کے سامنے جو میں نے واضح کی ہیں بالکل واضح ہو جائیں۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جذبات نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ بہت غلطی کر رہی ہے۔ زلیخا نے جب ان کی یہ مکاری سنی تو اس نے ان کو انویٹیشن بھیج دیے اور ان کے لیے جو ایک محفل آراستہ کی جس میں سب کے لیے الگ الگ تکیے لگائے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور کہا جب وہ پھل کھا رہی تھیں کہ آؤ یوسف ان کے سامنے، آ جاؤ یوسف سامنے۔ پھر جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو لگا ان کو کہ وہ کوئی چیز ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، پھر یوں کہنے لگیں قسم خدا کی یہ تو آدمی نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے معزز۔ زلیخا نے کہا تو یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے الزام دیتی تھی، ہاں میں نے اس کو پھانسنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ تو ثابت قدم رہا، اور اگر اس نے وہ نہیں کیا جو میں کہتی ہوں تو یقیناً یہ جیل جائے گا اور یقیناً ذلیل ہوگا۔ وہ جیل اس کے نزدیک ذلت کی علامت ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے لیے جیل عزت کی علامت بنی ہے۔ ابھی ایمرجنسی میں لوگوں کو جیل میں لے گئے، لوگ بدلے پھانس کے لے گئے، یعنی کہ ہمارے بھائی صاحب کو بھی لے گئے، مجھے بھی لے گئے۔ اب جیل میں لوگ چلے گئے اس میں ذلیل ہو جائیں گے، ذلیل کی اور عزت بڑھ جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جیل ہمیشہ کو ذلت تھوڑی دیتی ہے، عزت دیتی ہے۔ مقام عزت ملا یوسف علیہ السلام کو اس جیل کے نتیجے میں ہی مصر کی شہنشاہی ملی، حقیقت میں اگر دیکھا جائے جیل ہی میں ان کا تعارف بادشاہ سے ہوا، جیل ہی سے وہ بلائے گئے، وہ جیل جس کو دنیا سمجھتی تھی کہ ذلت کا دروازہ وہ ان کے لیے عزت کا دروازہ ثابت ہوئی۔ کہنے لگے یوسف علیہ السلام پروردگار جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ ساری عورتیں مجھے رجھا رہی ہیں، اور اگر تو ان کی چال مجھ سے نہ پھیرے گا تو میں تو پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جاہلوں میں سے یعنی اپنے جذبات میں وارفتہ ہو جاؤں گا، اپنی عقل کھو بیٹھوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا سنی اور ان عورتوں کی چال اس سے ہٹا دی، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد ان مصر کے حکمرانوں کو مناسب یہی لگا، حالانکہ وہ ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے یوسف کی پاکیزگی اور زلیخا کی کردار کی، یہی مناسب لگا کہ اس کو کچھ دن کے لیے کچھ وقت کے لیے جیل میں ڈال دیں۔ کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو 2-1 منٹ ہے۔ جی الزام یہ کہ آپ اپنے غلام اسی کو تو میں نے کلیئر کیا، آپ نے شاید سنا نہیں۔ میں نے یہ کہا الزام یہ تھا نا کہ اپنے غلام کو پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ کہ اس کے ساتھ فعل بد تک میں گرفتار ہو چکی ہے، ایسا کچھ تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ اس الزام کو زلیخا صاحب کر رہی ہے، اور میں نے 3-4 اقوال پیش کیے تھے مفسرین کے، جس میں آخر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بطور چال کے اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹی۔ یوسف علیہ السلام کو بمبئی میں آپ کبھی جائیں تو بہت سے لوگ گھومتے ہیں، جائیں گے دے 5 روپے، دے 25 روپے، اور آپ نہیں دیں گے چھری مار لیں گے، اپنے نہیں دیں گے آپ تو، ہاتھ میں چھری ہوتی ہے ان کے، مار لیں گے چھری، اور آپ نہیں دیں گے تو فوراً چھری مار لیں گے اور خون بہنے لگے گا اور ڈر کے مارے آپ 25 روپے نکال کر دے دیں گے۔ تو عورتوں کی ایک آخری ہتھیار مردوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مر جانے کی دھمکی دیتی ہیں کہ ہم مر جائیں گے، بس آدمی موم ہو جائے گا۔ لکھنؤ کی بیگم صاحبہ آپ نے نہیں سنا کہ وہ نواب صاحب قابو میں نہیں آ رہے تھے تو بیگم صاحب بولیں کہ دیکھیے اگر آپ قابو میں نہیں آئے تو ہم چاول کھا کے شبنم میں جا کے لیٹ جائیں گے۔ تو یہ ان کی آخری چال ہوتی ہے، خودکشی کی دھمکی، خودکشی کی دھمکی۔ اگر آپ نہیں آئے، آپ نے ہمارے ترغیبات کے آگے سر نہیں جھکایا تو ہم اپنے آپ کو مار لیں گے۔ اور وہ چھریاں جو ایک پری پلان رکھی گئی تھی اس سے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے۔ پھر بھی یوسف علیہ السلام قابو میں نہ آئے تو کہنے لگے کہ ارے یہ تو آدمی ہی نہیں لگتا، آدمی ہوتا تو ہماری چالیں اس پر اثر انداز ہوتی۔ اب کلیئر ہوئی؟ جیل میں اب یہ تو انہوں نے مقدمہ کس طرح دائر کیا نہیں تو وہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جب ایک انتظامیہ پھنسانا چاہتی ہے تو فرضی کیس، فرضی جرم بنا لیے جاتے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے مار ابو الآیات اچھی طرح جانتے تھے کہ یوسف بے گناہ ہے، پھر بھی جیل بھیجا، یعنی کوئی فرضی جرم بنایا، کوئی فرضی جرم۔ ایک بات میں نہیں بھی کہی تھی کہ ہو سکتا ہے فرضی جرم اس طرح بنایا گیا ہو کہ دیکھیے انہوں نے ہم پہ دست درازی کی تھی، ہم نے اپنی کلائیاں چھڑائی ہیں، دیکھیے ہمارے ہاتھ زخمی ہو گئے، یہ اس طرح کوئی جرم بنایا گیا ہو۔
یا کوئی بھی جرم بنا دیا گیا ہو جو ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے، قرآن اس کا تذکرہ بھی کرنا نہیں چاہتا، پاک صاف گزر جانا چاہتا ہے ان ساری باتوں سے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔